کیا تم جانتے ہو کہ ایک اونٹنی کا قتل اللہ کے عذاب کی آخری مہر بن گیا تھا؟ ایک قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بناتی تھی، صرف ایک رات میں زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی طوفان نہیں تھا، یہ تھا اللہ کا فیصلہ جو ایک چیخ، ایک زلزلے اور ایک رات میں سب کچھ ختم کر گیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اور اس اونٹنی کی جسے مار کر قوم سمود میں اپنی ہلاکت خود لکھ لی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف قصے نہیں بلکہ انسان کے دل کو ہلا دینے والی زندہ گواہیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی سامنے آ جائے اور انسان پھر بھی انکار کرے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ قوم سمود اپنی طاقت، اپنی تعمیرات اور اپنی ترقی پر نازاں تھی، لیکن ان کی اصل آزمائش پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات نہیں تھے بلکہ ایک کمزور سی نظر آنے والی اونٹنی تھی۔ یہی اونٹنی ان کے لیے رحمت بھی بنی اور ہلاکت کی وجہ بھی۔ جزیرہ عرب کا شمالی علاقہ، سنگلاخ پہاڑ، چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے گھر، یہ تھی قوم سمود کی سرزمین۔ یہ لوگ جسمانی طاقت میں مشہور تھے، تعمیرات میں ماہر تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بناتے تھے۔ انہیں گمان تھا کہ کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی قوم میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے، انہیں اچھی طرح جانتے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، ان کی نفسیات سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام نے نرمی سے دعوت دی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن غرور ان کے دلوں میں دیوار بن چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ مطالبہ عام مطالبہ نہیں تھا، انہوں نے خاص نشانی مانگی۔ ایک مخصوص چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ناممکن لگتا تھا۔ سخت پتھر، خاموش پہاڑ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر وہ لمحہ آیا جسے قرآن کھلی نشانی کہتا ہے۔ چٹان میں حرکت ہوئی، پہاڑ لرزا اور اس کے اندر سے ایک زندہ، بڑی، صحت مند اونٹنی باہر آ گئی۔ قوم دم بخود تھی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نہ ستانا، یہ ایک دن تمہارا پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، اسے نقصان پہنچایا تو سخت عذاب آئے گا۔ کچھ دل اس نشانی سے کانپ گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی غرور میں تھی۔ اونٹنی پانی پیتی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا، لیکن اگلے دن وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سیر ہو جاتی۔ یہ توازن اللہ کا نظام تھا، مگر سرداروں کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اونٹنی ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، یہ صالح کی طاقت کی علامت ہے۔ دلوں میں حسد پیدا ہوا، نفرت پلنے لگی۔ آخرکار چند بدبخت لوگ آگے بڑھے، انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ قتل صرف ایک جان کا نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ ایک دن جب اونٹنی اپنے معمول کے مطابق پانی پینے آئی، ایک ظالم نے اس کی ٹانگوں پر وار کیا۔ اونٹنی چیخی، زمین گونج اٹھی۔ اس کی آواز عام آواز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ آپ نے فرمایا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ قوم نے اس تنبیہ کا بھی مذاق اڑایا۔ وہ ہنستے رہے، محفلیں سجاتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ پہلا دن آیا، چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اور پھر وہ رات آئی۔ قرآن کہتا ہے، ایک زبردست چیخ، ایک شدید زلزلہ، زمین ہل اٹھی، پہاڑ کانپ گئے، محلات قبریں بن گئے۔
वो लोग जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। एक ही रात में एक पूरी कौम सफ़ह हस्ती से मिटा दी गई। सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बचाए गए। ये अल्लाह का फैसला था, बिल्कुल आदिल, बिल्कुल हतमी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें एक बात सिखाता है, अल्लाह की निशानी जब सामने आ जाए तो ताख़ीर हलाकत बन जाती है। ताकत, टेक्नोलॉजी, तरक्की किसी को नहीं बचा सकती अगर दिल सरकश हो जाए। आज भी इंसान वही गलती दोहरा रहा है। निशानियां मौजूद हैं, हिदायत मौजूद है, लेकिन गुरूर आंखों पर पर्दा बन जाता है। ये वाकया हमें दावत देता है कि हम रुकें, सोचें और लौट आएं, क्योंकि जब मोहलत खत्म होती है तो फिर सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। अगर आपको ये वाकया दिल को छू जाने वाला लगा हो, अगर इस वाकये ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि कुरान और तारीख से जुड़े ऐसे ही सबक अमोज़ वाकयात आप तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शायद आपके जरिए किसी का दिल हिदायत की तरफ माइल हो।